بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے بیٹی کو اپنے لیے بہت بڑی مصیبت اور بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ خبر ملتی کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ اس کا بگڑ جاتا، غصے اور غم سے نڈھال ہو جاتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب وہ قوم کے سامنے جانے سے شرماتا اور چھپتا اور کہتا يُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو میں یوں ہی بے شرف بن کر اس بچی کو زندہ رکھوں یا پھر غیرت دکھاؤں اور اس کو جا کے زندہ دفن کر دوں۔ چنانچہ وہ دفن جا کر دیتے۔ اسی طرح میراث کے اندر عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ زندہ درگور بچی دن قیامت کی پوچھی جائے گی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ پھر عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنے اور اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی، ان کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور جوان ہونے پر ان کی شادی کی رخصتی کر دی، فرمایا وہ شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے اور بچی کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو والدین ماں باپ اگر چاہیں تو اپنی بچی کی ضروریات کی چیزیں حسب توفیق جو میسر ہوں وہ دینا چاہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، یہ ایک جائز امر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بچیوں کی رخصتی کے وقت حسب توفیق ان کو کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں جہیز کے نام پر جو ایک ناسور مسلط کر دیا گیا ہے کہ کئی بچیوں کے رشتے اسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، کبھی جہیز نہیں تیار ہوا، یا کئی بچیوں کے رشتے اسی لیے ٹھکرا دیے جاتے ہیں کہ ابھی جناب ان کے ماں باپ کے پاس جہیز نہیں ہے۔ کئی یتیم بچیاں زندگی گھروں میں بند ہو کے بڑھاپے تک لے جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں اور نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ جہیز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت بلکہ بہت بڑی لعنت ہے، اس سے نکلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ ایک جائز امر میں اتنی شدت یہ کہاں سے جائز ہو گئی؟ اور پھر ایک اور مسئلہ کہ جہیز کے وقت جو جہیز کی نمائش کی جاتی ہے اور ہر قسم کا سامان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور پھر گن گن کر بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہم نے کیا ہے۔ اسی نمائش کے دوران محلے کی وہ یتیم بچی بھی دیکھتی ہے جس کا باپ سر پہ نہیں اور جس کا رشتہ جہیز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میری ماں کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ میرا جہیز بھی تیار ہو جاتا۔ تو اس کی بد دعائیں وہ بھی تو آپ کو لگیں گی اور دن قیامت کے کہیں اس کا ہاتھ اور آپ کا گریبان نہ ہو۔ اسی طرح جب ایک بچی کو بے تحاشا سامان دیا جاتا ہے اور اس کو زیورات سے لدا جاتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان بچی کے اوپر تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے؟ اتنا آپ نے مال دیا کہ وہ صاحب استطاعت بن گئی تو حج اس پہ فرض ہو گیا، اور جس نے مال کی زکوٰۃ نہ دی اس کا مال دن قیامت کے گنجا سانپ بنا کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا، اور اس کے مال کو آگ کے اندر گرم کر کے چہرے اور پہلو اور پیٹھوں پہ داغا جائے گا۔ تو یہ کون ذمہ وار ہوگا؟ اگر اس نے حج نہیں کیا اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا، نہ ماں باپ نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور نہیں کرتا وہ چاہے یہودی بن کے مرے چاہے عیسائی بن کے مرے۔ تو کیوں اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہو؟ ایک جائز امر کو جائز حد تک رہنا چاہیے اور حد سے زیادہ اس کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے اور حد سے زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہمارے اس پورے معاشرے کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا